بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دین، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی بات آئی ہے، یہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے. روایتوں میں اس کی فضیلت والی ہے. اس کے دنوں میں جو دن ہوتے ہیں، دنوں میں عبادت کرنے کو 1 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے، اور راتوں کی عبادت کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی جگہ، عشرہ ذوالحجہ کی کوئی رات لیلۃ القدر کا بالکل ہو بہو لیلۃ القدر کی سی فضیلت اختیار کر لی، یہ تو نہیں ہے، لیکن لیلۃ القدر کے برابر کا ہے. تو اس لیے کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ دنوں میں بھی اور راتوں میں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے جو عبادت سہولت سے ہو سکے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ فضیلت والے دن ہیں، اور ان دنوں کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں جو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں ادا نہیں کی جا سکتی. جیسے حج کی عبادت ہے، تو مناسک حج جو ادا کیے جاتے ہیں تو بیشتر مناسک حج اسی عشرہ ذوالحجہ میں ادا ہوتا ہے. 8، 9 اور 10 کے دن طواف زیارت بھی ہو جاتا عام لوگوں کا، بعض لوگوں کا باقی رہ جاتا ہے. تو مناسک حج جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں کہ انہی عشرہ ذوالحجہ ہی میں ادا کیے جا سکتے ہیں. کوئی اگر چاہے کہ ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں مناسک حج ادا کرے تو نہیں کر سکتا. وہی میدان عرفہ ہے، وہی مینا ہے، وہی مزدلفہ ہے، لیکن اس کے باوجود بیت اللہ بھی اپنی جگہ پر ہے اور دنوں میں بھی، لیکن اور دنوں میں مناسک حج ادا نہیں ہو سکتے، وہ انہی دنوں میں ادا ہوں. اسی طرح قربانی کا عمل ہے. قربانی کہتے ہیں اراقۃ الدم، خون بہانا. 10، 11 اور 12 یہ جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں میں روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ کو اراقۃ الدم، جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی اور عمل نہیں. اور یہ جو اراقۃ الدم ہے، جانور کا خون بہانا، یہ ان 3 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں کوئی عبادت نہیں. آج اگر ہم قربانی کی نیت سے جانور ذبح کریں تو یہ ذبح کرنا، خون بہانا عبادت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جانور کو ذبح کر کے گوشت غریبوں میں تقسیم کریں، تو غریبوں میں تقسیم کرنا وہ ایک الگ حیثیت سے ثواب کا اور فضیلت کی بات بن جائے گی، نیکی ہے، بات الگ ہے. لیکن قربانی جو عبادت ہے اراقۃ الدم، جانور کا خون بہانا، یہ خون بہانا بس ان 3 دنوں ہی میں عبادت ہے. ان 3 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں جانور کے خون بہانے کو عبادت نہیں کہا ہے. یہ جو قربانی کا عمل ہے بس یہ ان 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، 10، 11 اور 12. ان کے علاوہ کسی اور دن میں اگر ان دنوں میں قربانی نہ ہو سکتی ہو کسی وجہ سے واجب ہونے کے باوجود، تو تک بھی بعد میں قربانی نہیں کی جائے، بعد میں اراقۃ الدم بھی نہیں کیا جائے.
اراقۃ الدم، یہ جو عمل ہے یہ عمل بس ان 3 دنوں ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو قربانی کا عمل ہے اور حج کا عمل ہے تو وہ تو اسی عشرے ہی میں ادا کیے جا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور عشرے میں یہ عبادتیں انجام بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ فضیلت کی ایک اہم وجہ ہے۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعوں میں آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے یہ بھی بات آئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض قربانیوں کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ اب کے جو دن ہے یہ دن ہمیں جگہ جگہ وقت بوقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ آپ کی ایک ایک قربانی کو اللہ پاک نے زندہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ جو بھی اللہ کے نبی پہ ایمان لائے گا تو اس کو بعض اعمال کرنے، حج کرنا ہے تو حج جو بھی کرے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو تو یاد کرے گا ہی کرے گا، وہ جگہ جگہ پر یاد کرے گا۔ بیت اللہ کی تعمیر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ہاں، تو ہر اور اس کے اندر جتنے اعمال یوم الترویہ خود قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسے آزمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ بتوں کی پوجا جہاں ہوتی تھی وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اپنے والد کو دعوت دینا پڑا، جبکہ آپ کے والد مشرک تھے، بت پرست تھے، ہاں، اور اس کی وجہ سے بہت کچھ آپ کو سہنا پڑا۔ والد کی دھمکی ملی، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، والد نے کہہ دیا کہ اگر تو میرے بتوں کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہیں آئے گا تو مجھے چھوڑ کر چلا جا، دور ہو جا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، والد نے دھمکی نہیں دی اور کہہ دیا کہ مجھے چھوڑ کے تو چلا جا، میرے پاس رہنے کی ضرورت نہیں۔ والد کو چھوڑنا پڑا، قوم کو آپ نے دعوت دی۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اپنے رشتوں میں تو دیکھتے ہیں کہ جب والدین کی طرف سے کسی بچے پہ کچھ گویا ناانصافی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، یا بچہ ناراض ہو جاتا ہے تو دیگر جو رشتہ دار ہیں، قوم کے جو دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگ والدین کو منانے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو مسئلہ ہی بڑا عجیب ہے۔ آپ تو گویا داعی بن کر کے آئے، آپ تو توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے، تو آپ نے قوم کی ہمدردی نہیں بٹوری، بلکہ والد کی دعوت کے بعد پھر قوم کو بھی دعوت دی، اور قوم کو بھی توحید کی دعوت دی تو والد کا ساتھ بھی گیا، پھر ساتھ میں قومی ہمدردی بھی چلی، قوم بھی آپ کے خلاف ہوتی، کوئی یار و مددگار نہیں، قوم نے بھی کیا کر دیا، ساتھ چھوڑ دیا۔ قوم کو جو سمجھایا تھا، بتوں کو جو توڑا تھا، جس کا واقعہ پیچھے آیا ہے، اور جو ستاروں کی پرستی جو لوگ کرتے تھے ان کو جو دعوت دی تھی، تو وہ بات بھی پیچھے آ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد جب پوری قوم بوکھلا گئی تو بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ کے دربار میں بلایا، تو بادشاہ کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا جس کو کلام پاک نے ذکر کیا تھا، ہاں، کہ گویا بادشاہ سے مکالمہ جب ہوا تو وہاں بھی آپ نے دعوت دی، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ تو بادشاہ کے اوپر تو ایک غرور سوار تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا نمرود، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے غرور کا اظہار کیا، انا ربکم الاعلی والی جو بات ہوتی ہے نا اس طرح کے لوگوں کے اندر، تو اس کا اس نے کیا کیا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ جو آزاد ہونے والا قیدی اس کو لاؤ، اور لا کر کے کیا کرو، اس کو موت کے گھاٹ اتارو، اور جس کے لیے موت لکھی گئی تھی، جس کو موت دینی ہے اس کو بلا کر کے آزاد کرو۔ تو آزاد کیا اور کہا کہ دیکھ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی کیا کرتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ تو یہ بادشاہ کی کام نہیں تھی، موت دینا اور حیات دینا تھوڑی نا اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ بحث نہیں کی، چونکہ بہت سارے لوگ تو ان کو بھی سمجھنا ہے، تو آپ نے بس ایک بات کہی کہ میرا جو پروردگار ہے، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا جو پروردگار ہے وہ سورج کو کیا کرتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔
اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو تو ایک کام کر کے تو کیا کر کہ مغرب سے سورج نکال، مشرق سے نہیں، تو پتہ چلے کہ تو خدا ہے۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کلام پاک کہتا ہے کہ وہ کافر مبہوت ہو کر کے رہ گیا، جواب نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر کسی انسان کو کیا طاقت حاصل ہو سکتی ہے؟ چاند، سورج، ستارے، ان سب چیزوں پر خدا کی خدائی چلتی ہے تو وہ مبہوت ہو کر کے رہ گیا۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اب جو جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا اور جن کے اوپر مال و دولت کا یا کسی چیز کا بھوت سر پہ چڑھ جاتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، تو وہ حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ کیا کرنے چاہتے ہیں؟ اپنا پاور دکھانا۔ وہ کہتے ہیں یا دیکھ ہم کیا کر سکتے ہیں تیرے ساتھ۔ تو کیا کیا نمرود نے؟ یہ کیا کہ اپنی خدائی کو دکھانا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور کہا کہ ان کے لیے کیا کرو کہ آگ دہکاؤ، آگ جلاؤ، آگ میں آپ کو ڈالا جائے۔ اس آزمائش میں بھی آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے خوشی خوشی ہر طرح کی قربانی پیش کی، ہر طرح کی قربانی۔ آپ کو جو کچھ کھونا پڑا خوشی خوشی آپ کھونے کے لیے تیار ہو، خوشی خوشی آپ کو ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لب ہلا دیں تو کیا کیا جائے گا؟ بارش برسا دی جائے گی، آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ آپ لب ہلا دیں تو ہواؤں کے فرشتے ہیں، وہ کیا کریں گے کہ زبردست طریقے کی ہوائیں آئیں گی، اور یہ جو آگ اتنے مہینوں کے بعد، اتنی تیاری کے بعد ان لوگوں نے جلائی ہے تو بالکل کیا ہو کر کے رہ جائے گی؟ ناکارہ اور بالکل نیست و نابود ہو جائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے، جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہو تو تم کیا کرو؟ آگے بڑھو، لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں تو کیا ہے کہ میں اللہ کی ہر مرضی پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب آپ آگ سے نکالے گئے نا زندہ صحیح سالم، اللہ پاک نے معجزاتی طور پر کہہ دیا قُلْ لَا يَعْنَا رُكُونِ، سے پہلے واقعہ آ چکا ہے، اس سے پہلے جمعہ میں اس کی تفصیل زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کہ ایسی بہتی ہوئی خطرناک آگ سے ابراہیم علیہ السلام نجات پا گئے اور ساری قوم کی اور اتنے بڑے بادشاہ کی ساری تدبیریں فیل ہو گئی۔ کتنے دنوں تک جیل میں اس میں رکھا تھا قید کر کے، پھر نکال کر کے اتنی تیاری کے ساتھ آگ میں منجنیقوں کے ساتھ ڈالا گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بھیجا نہیں کر سکا۔ تو بادشاہ کے لیے یہ کس قدر شرم کی بات تھی، ڈوب مرنے کی بات تھی، اور کیسے اللہ پاک نے اس کو ناکام کیا، فیل کیا کہ تیری کوئی طاقت ابراہیم تک جو خلیل اللہ ہے، اللہ کا خلیل ہے، اس کا بال بھی بھیجا نہیں کر سکتی۔ اور سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، لیکن اس کے باوجود کسی کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، سوائے آپ کے بھتیجے کے حضرت لوط علیہ السلام وہ ایمان لائے، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، وہ تو پہلے سے مومنہ تھی۔ تو بس یہ دو وفادار، یہ تینوں لوگ نکل گئے اپنی قوم کو، اپنے اس علاقے کو جو بابل کا علاقہ تھا عراق کا، اس کو چھوڑ کر کے فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب فلسطین کی طرف ہجرت کر کے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ آپ نے دعا مانگی رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد دیجیے۔ دیکھیے سب سے پہلے صالح کا لفظ استعمال ہے، رب هب لي من الصالحین، ایسی اولاد کیا کام کی جو نیک نہ ہو، جو اچھی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے کہا کہ مجھے نیک اولاد چاہیے۔ 80 سال کے بعد اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد نصیب ہوئی۔ اب یہاں بھی امتحان ختم نہیں ہوا، اولاد ہو گئی۔ اولاد ہونے کے بعد پھر آپ کو حکم ہو گیا لق و دق صحرا میں، جہاں دور دور تک پانی کا اور گویا سرسبزی اور شادابی اور درخت وغیرہ کا کوئی نام و نشان نہیں، وہاں لے جا کر کے اپنی اس اولاد کو حضرت حاجرہ سے جو آپ کو اولاد ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے اس بچے کو دونوں کو لے جا کر کے لق و دق صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ چلے فلسطین سے چل کے آ رہے دور سے اور بیت اللہ مکہ تک پہنچ گئے، پہنچ کر کے وہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے بچے کو بھی چھوڑ دیا، جانے لگے۔
ساتھ میں کچھ نہیں، تھوڑے سے کھجور تھے اور کچھ پانی تھا. کتنے دن تک رہتا؟ جانے لگے. بیوی پریشان. بیوی تو سمجھتی ہے کہ بھئی یہ تو وفا کا دوسرا نام ہے ابراہیم، یہ تو اپنی بیوی کے حقوق کو اچھی طرح جانتا ہے، اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتا ہے اور کیسی تمناؤں کے بعد اس کو اولاد ملی ہے. تو یہ مجھے اور اولاد کو چھوڑ کے یہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو بڑی بےتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی اور کہنے لگی ابراہیم ہمیں یہاں اس صحرا میں چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں، چونکہ حکم تھا اللہ کا خاموش چلے جائیں. تو ایک سے زائد مرتبہ پوچھا، پھر سمجھ گئی، وہ بھی تو بیوی تھی، پوری ہسٹری اور تاریخ معلوم تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کی محبت میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو فوراً پوچھا، سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے. تو اس بیوی نے پوچھا ابراہیم بس یہ بتانا کیا تمہارے اللہ کا یہ حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہا کہ ہاں اللہ کی یہ مرضی ہے. اللہ کی مرضی میں اپنی ایسی اولاد کو جو کافی دعاؤں کے بعد میں نے حاصل کی ہے لکھوں تک صحرا میں چھوڑ کے جانا، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانا. تو جب اس بات میں سر ہلا دیا تو بیوی بھی بڑی موتی اور فرمانبردار تھی. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نعمت سے نوازا. آپ کی اولاد بھی موتی اور فرمانبردار اور آپ کی بیویاں بھی بڑی موتی اور فرمانبردار اور عاشق اور اللہ پاک سے عشق کرنے والے تھے. ایسا خاندان آپ کو ملا تھا، ایسی اولاد آپ کو ملی تھی. تو بیوی فوراً سمجھ گئی اور کہا اذن لا یضیعون اللہ، تو اگر اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جائیے ابراہیم اطمینان سے جائیے، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری کفالت کرے گا. اذن لا یضیعون اللہ یہ کہا تھا. اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور ان کے پاس جو تھوڑے بہت کھجور تھے وہ بھی ختم، پانی بھی ختم، اب دودھ بھی آنا ختم. ظاہر سی بات ہے کھائیں گے پیئیں گے تبھی تو دودھ آئے گا. دودھ بھی آنا ختم. بچے کی جان پہ لالے پڑ گئے، اپنے بچے کی موت نظر آنے لگی حضرت ہاجرہ. ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا سی سکتا رہے دودھ سے تو کیا عالم ہوگا، غور کریں. تو آپ کو بڑی بےتاب ہو گئی، پریشان ہو گئے، میں کیا کروں، مجھے اپنی بچے کی زندگی بچانا ہے. تو بےتابی کے عالم میں وہ کیا کرتی ہیں کہ کہیں دور سے کوئی پانی کا نظر آ جائے، کوئی پانی نظر آ جائے یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں نظر آ جائیں یا پھر کوئی تو ایسا نظر آ جائے جس سے میں مدد طلب کروں. تو اس کے لیے کیا کیا، پہاڑوں پہ چڑھنے لگے، صفا اور مروہ. کبھی ایک پہاڑ پہ چڑھ کے دور دور تک دیکھتی، نیچے اترتی بچے کو دیکھتی، پھر پہاڑ پہ چڑھتی اور پہاڑ پہ دیکھتے رہتی کہ کہیں سے کوئی رمق مل جائے، لیکن کچھ نہیں ملتا. پھر بچے کا خیال آتا کہ پتہ نہیں بچہ تو بڑا بےتاب ہے، پریشان ہے. تو بچے کے پاس نیچے آتی، 7 چکر اسی طرح آنے لگا. اس کے بعد دیکھا کہ بچے کے قدموں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. زمزم کا پانی اللہ پاک نے معجزاتی طور پر نکالا. تو یہ اللہ پاک کا انعام تھا، یہ اللہ پاک کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے کیا کیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے کنواں جاری کر دیا اور وہاں پر ایک آبادی ہو گئی. ایک لمبا قصہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معه السعي، جب گویا دوڑنے کی عمر کو آ گئے، یعنی ہاتھ کو آ گئے، کام کاج کے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے کی عمر کو ہو گئے. جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو قربانی دینا پڑتا ہے، ماں باپ کو کھلانا پلانا نہلانا دھولانا یہ سب ختم ہو کر کے بچہ جب جوان ہوتا ہے، تھوڑا سا بالغ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو اس کے بعد اللہ کا حکم آیا. بیچ میں آ کے دیکھتے رہتے تھے فلسطین سے اپنے بچوں کو، پھر چلے جاتے تھے. لیکن 13-14 سال کے بعد حکم آیا کہ جاؤ جا کر کے اپنے بچے کو کیا کرو، ذبح کرو، قربان کر دو، اس کے چھری چلا دو، ذبح کر دو. یہ حکم آیا. بچہ جب کیا ہو گیا کہ کام کا بنا اور سپورٹ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پٹانے کے قابل ہو گیا، تو حکم آ گیا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. تو آپ آنے کے بعد اللہ کا اور یہ جو یوم التربیہ ہے، ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا تو آپ کو تھوڑا سا تردد رہا، پتہ نہیں میں نے یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، یا خواب دیکھا، اسی لیے اس کو یوم التربیہ کا، تربیہ کے معنی میں ہے کہ شک کے معنی. پھر اس کے بعد اگلے دن آپ نے خواب دیکھا تو پہچان کہ اللہ کی طرف سے، اسی لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفان سے نکلا، پہچان ہو گئی آپ کو کہ اللہ کا حکم ہے.
جب اللہ کا حکم ہے تو اگلا جو دن ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. تو جب اللہ کا حکم ہے، یہ آپ کو اچھی طرح صاف سمجھ میں آ گیا کہ بھئی لگاتار 2 مرتبہ مجھے خواب آ گیا ہے. اور تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے، ہاں کہ اس طرح کا میں نے خواب دیکھا، بتا تمہاری کیا ہے. تو بچہ بھی گویا اپنے باپ کے چرچے اس نے سن رکھے ہوں گے کہ باپ کتنا بڑا عاشق ہے اللہ کا. یہ پتہ ہی ہوگا کہ کیسی کیسی قربانیاں دے کر کے کس طرح اپنی پوری قوم سے کٹ کے گویا فلسطین اور فلسطین سے مکہ اور یہاں آیا. تو وہ سب جانتے تھے اور یہ بھی نبی بننے والے تھے. تو انہوں نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، صاف کہتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بچے سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر بچہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ذبح نہ کرو تو کیا ابراہیم علیہ السلام ذبح نہیں کرتے؟ نہیں. پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ چھری تو ان کے گلے پہ چلانا ہے، ان کو بھی آمادہ کرنا ہے، ان کو بھی تو خوش کرنا ہے. قربانی کا عمل کیسے ہوگا؟ اور ثواب کے اندر ان کو بھی شریک کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے ابراہیم کی تربیت کیا ہے اور بچے کا ذہن کیا ہے، بچہ اپنے رب کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، یہ دکھانا تھا. تو بچے نے بھی جواب دے کر کے بتا دیا کہ ابا جان میں جانتا ہوں آپ کی زندگی پوری اللہ کے حکم کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے تیار رہتے ہیں آپ، اور آپ کی زندگی کا میں تو شاہد ہوں، تو میں تو جانتا ہی ہوں، تو میں بھی تو آپ کے اولاد ہوں. تو میرے اندر کے یہ جذبات ہیں کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو افعال پہلے کا، یا ابت افعل ما تؤمر بعد میں کہا، تو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے یہ بعد میں کہا، یہ کہا کہ جو کچھ بھی حکم ہے پہلے کر گزریے. اور رہی بات میری کہ میں آپ کا تعاون کروں گا کہ نہیں کروں گا، میں بے چین ہو جاؤں گا یا کیا کروں گا، تو بھی بڑی بات نہیں زبان سے یہ کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے کوآپریٹ کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور آپ کے اللہ کے حکم کے درمیان میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور میں بھی تعاون کروں گا. اور اللہ کا حکم جیسے آپ کو مجھے بھی ہے قربان ہونے کا، ذبح ہونے کا، تو میں اپنے اللہ کے اس حکم پر میں بھی تیار ہوں. انشاءاللہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، کوآپریٹو پائیں گے، تعاون کرنے والا پائیں گے. میں کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنوں گا. محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ وقت بھی نہیں. قربانی کا یہ جو عمل ہے، یہ عمل ہمیں دکھاتا ہے اور یہ جو یادگار اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے بنا دیا ہے، ہاں قربانی کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو جو جگہ ہمیں حج کے موقع پر کیا ہوتے ہیں کہ یادگار بنا دیا ہے. تو اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہی دکھانا ہے. دیکھو دنیا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو آگے پیچھے کرتے ہیں کر کے. اب اگر گھر میں 4 بچے ہوں تو ایک کا بزنس بڑا زبردست ہو تو دوسرا بھائی کیا کرے گا، بھائی کے کھانے کے نہیں سوچتا، وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی کیا کرنا چاہیے، مجھے بھی اپنے لیے. اور آخرت کے جو معاملات ہیں تو آخرت کے معاملات بغیر قربانی کے، آپ اگر یہ چاہیں کہ میں سکون سے رہوں، میرا کچھ بھی نہ جائے اور جنت بھی میری پکی ہو جائے، اللہ کا قرب بھی مجھے ملے، نہیں ہو سکتا. اللہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا، جگہ جگہ پر ہمیں یہ قربانی کا جذبہ پیش کرنا ہوگا. اسی لیے جب قربانی کے موقع پر ہم دعا پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو وہاں یہی سکھایا جاتا ہے. دیکھو جگہ جگہ پر ہم کو اپنے جذبات کی اور اپنی ہر چیز کی قربانی پیش کرتے رہنا پڑتا ہے. صبح کا وقت ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، نماز کے لیے اذان ہوگی، بستر چھوڑنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، اپنے جذبے کو مارنا پڑے گا. اللہ کا حکم جب بھی سامنے آئے گا، اسی کو تو کہا محیایا، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. دیکھو ان صلاتی للہ و نسکی للہ سمجھ میں آتا ہے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے. قربانی جو بھی ہم کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو ظاہر سی بات اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ محیایا و مماتی کیا ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. میرا جینا اللہ کے لیے کا کیا مطلب کہ جہاں کہیں اللہ کے حکم کے لیے مجھے اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے گی دوں گا، اپنے مال کی قربانی دینی پڑے گی دوں گا، اپنی جان کی قربانی کی بھی ضرورت آئے گی دوں گا. جیسے فلسطینی لوگ آج اپنی جانوں کو اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں. ضرورت ہے تو جب اگر ضرورت ہوگی
اس طرح کی کہ مجھے اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرنی ہوگی تو میں اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی پیچھے نہیں رکھوں گا. یہ جذبہ دراصل اللہ کو پہنچتا ہے. یہ جو کلام پاک کی آیت میں کہا گیا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ جب تم قربانی کرتے ہو جانور کا خون زمین پہ گرتا ہے تو اس سے پہلے تمہارے دل کا تقویٰ اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے اور تمہاری قربانی قبول ہو جاتی ہے. جانور کا خون بعد میں گرتا ہے لیکن جس جذبے سے تم قربانی کرتے ہو تمہارا کیا جذبہ ہے. تم اللہ کے لیے کھونے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ اور کیا کھونے کے لیے تیار ہو؟ کیا سب کچھ تم اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کے حکم کے لیے کھونے کے لیے تیار ہو تو تم کامیاب. آخرت کے سارے درجات تمہارے لیے ہیں. تب تو تم کیا کرو گے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی کامیابی تم بٹور سکتے ہو. لیکن یاد رکھو یہ جذبہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں تو دین پہ عمل کرنا مشکل ہے. دین پہ عمل کرنا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ تم فیل ہو جاؤ. قبر تک پہنچتے تم کیا ہو جاؤ؟ راستے سے کراس ہو جاؤ, گمراہ ہو جاؤ یا کچھ ہو جاؤ اور تم اپنی مراد کو اور تم اپنی منزل کو نہ پا سکو. اگر تم اپنی منزل کو پانا چاہتے ہو تو قربانی کے جذبات کو زندہ ہے. دیکھو میرا ابراہیم جو خلیل اللہ ہے اس نے میرے لیے کس طرح ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے اس کو کیا کیا کہ آگ سے بھی بچایا. میں نے اس کو کیا کیا کہ ابراہیم چھری چلانا چاہتا تھا. حضرت اسماعیل جو وقت کے نبی ہیں وہ بھی آگے چل کے نبی بننے والے ہیں, وہ ذبح ہونا چاہتے ہیں. چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن چھری کاٹتی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کو کیا ہوا کہ ان دونوں کے جذبات پسند آ گئے قربانی کو کہ اللہ کے لیے ایک اپنے لختے جگر پہ چھری چلانے کے لیے تیار. اور دوسری اہم چیز ذرا دیکھو تو صحیح, عشق کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہیں بھی سوال نہیں کیا, کہیں بھی, کہ میں اپنی اولاد کو جو اتنے برسوں کے بعد پیدا ہوئی وقت تک صحرا میں ایسے چھوڑ کے چلا جاؤں. اے اللہ آپ کا حکم آ گیا, میں نے کیا کمی کی تھی؟ میں نے تو آپ کے لیے اتنی قربانی دیا, آگ میں کود گیا. اب مجھے یہ حکم ہے کہ میرا بیٹا جب میرے چلنے کے قابل ہو گیا, کام کو آ گیا, تو اس کو صبح کرو. اور کون سا یہ اس میں لاجک کیا ہے, اس میں عقل میں آنے والی تو بات نہیں کہ میں باپ ہوں اور باپ ہو کر کے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں. ایسا کوئی سوال کیا ابراہیم علیہ السلام؟ یہ دکھلا دیا کہ دیکھو اللہ کا جب حکم آتا ہے تو اب دماغ میں سوالات نہیں. آج کل ہم لوگ قربانی سے متعلق, اور قربانی ایک ایسا عمل ہے تو سائنٹیفکلی انداز میں دیکھیں نا تو اس میں بہت سے شکوک و شبہات رکھتے ہیں اور لوگ شکوک و شبہات کا شکار بھی رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ ہم کیا کریں گے جانور کے لیے, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری قربانی پہ اتنا خرچہ آتا تھا, اپنی قربانی کی میں نے اے سی لگا دی اپنے پیسوں کی, میں نے کیا کر دی کہ کولر لگا دیا. نہیں تو بھائی دیکھو, نماز جس طرح کا ایک فرض ہے اسی طرح قربانی بھی ایک فرض ہے. جہاں پر عقلی گھوڑے نہیں, قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب آ جائے تو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سیکھو. عقل بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, عقل بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, اور وحی کا مقام عقل سے اونچا اور عقل سے بڑا ہوا کرتا ہے. تو جب بھی اللہ کا حکم آ جائے تو اب عقلی گھوڑے دوڑانا بند کرو اور یہ تصور کرو کہ میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے. وہ تو عقل کا مالک ہے, خالق ہے, اس نے عقل کو پیدا کیا, تو میری عقل میں اس کا حکم آ جائے کوئی ضروری نہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے آنے کے بعد ہمیں ہر اعتبار سے تسلیم و رضا اور ہر اعتبار سے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ قربانی کا سب سے بڑا پیغام ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما.